वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शीश मियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हम सब अपने देखने वालों को, आपके प्यारे प्यारे साथियों को, प्यारे बच्चों को सलाम कर ले। चलें, अस्सलामु अलैकुम। आज आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और स्टोरी सुनाऊंगा। एक और? कितनी स्टोरीज हैं? बहुत सारी हैं। सलाम अंकल, आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। उसमें नॉन मुस्लिम्स होते हैं और वो अल्लाह ताला को वो नहीं करते और वो बुत को करते हैं। स्टैचूज अब खुद बना के उसको करते हैं और वो तो हिल भी नहीं सकते, तो उन्होंने खुद उसको बनाया, तो वो कैसे बनाते हैं? तो उसमें हज़रत इब्राहीम होते हैं। तो एक दिन नॉन मुस्लिम्स सारे जाते हैं कहीं पे बाहर और हज़रत इब्राहीम वो लेते हैं एक एक्स हैमर और फिर वो सारे बुत को तोड़ते हैं। और फिर वो जब वापस आते हैं नॉन मुस्लिम्स, उनको हज़रत फिर वो बोलते हैं ये क्या हुआ। और फिर हज़रत इब्राहीम ने बोला कि पता नहीं, खुद अपने आप को तोड़ दिया होगा। उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला यही तो, वो तो खुद आपको कैसे बनाएगा अगर खुद अपने आप को नहीं तोड़ सकता। वाह, तो आपने ये पूरी पढ़ी थी या किसी से सुनी थी? मैंने सुनी थी। अच्छा, आपको मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था, आपने किसी जगह भी अलैहिस्सलाम नहीं कहा। कहना चाहिए ना, हमको याद रहे, क्योंकि फिर हमको भूल गया। हाँ, अब भूल गए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था, आपको याद है? मैंने आपको बताया था खलीलुल्लाह। अच्छा, खलीलुल्लाह। खलील बहुत ही फास्ट फ्रेंड को, डियरेस्ट फ्रेंड को कहते हैं, फ्रेंड ऑफ अल्लाह जी। तो ये आपने जो स्टोरी सुनाई है मुझे अच्छा लगा, आपको भी मालूम है ये जहाँ पर इनकी ये जो सीरिया है ना कंट्री, वहाँ ये पैदा हुए थे। तो उस टाइम के लोग ये आइडियल वर्शिपर थे, बुतों को अपने हाथ से बना के। देखें आपने कितनी अच्छी बात की कि जिसको खुद अपने हाथ से बनाया वो कहाँ किसी को बना सकता है ना। आप ये मैसेज सबको दें कि अल्लाह के सिवा कोई क्रिएटर नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई भी गॉड और कोई भी नहीं है, बस एक अल्लाह है। गुड, माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमको बनाया, तो वो लोग इनकी स्टेचूज़ की, हम इनको बुत बोलते हैं उर्दू में, बुतों की पूजा करते थे, बुतों की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है ना वो बाई बर्थ प्रॉफिट होता है, तो उनको पता कैसे चलता? अल्लाह बताता है ना, अल्लाह ने प्रॉफिट अच्छा। बनाया ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फर्स्ट डे जब पैदा हुए थे, फर्स्ट डे उन्होंने बातें की थी। अल्लाह देता है नॉलेज। कैसे बातें की फर्स्ट डे? वो तो बेबी है। तो बेबी को अल्लाह बोलने की ताकत देता है ना। बेबी रोती है या नहीं, वॉइस है या नहीं, तो अल्लाह अगर सेंस दे दे और वो बोले तो अल्लाह कर सकता है ना। तो जब छोटे बेबी है तब से ही प्रॉफिट होते हैं जी, मैंने कहा ना बाई बर्थ, पैदा ही पे प्रॉफिट होते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस कौम को बोलते थे तुम ये बुतों की पूजा क्यों करते हो। तो कौम को अच्छा नहीं लगता था, नेशन को बुरा लगता था कि हम जिनको खुदा बोलते हैं ये उनको डिसलाइक करते हैं। तो वो ईद का दिन था, तो वो सब चले गए सिटी से बाहर। हज़रत इब्राहीम ने वो जो चॉपर लेके ना सारे बुत तोड़ दिए थे। वैसे कहाँ गए थे वो? आउटसाइड, जैसे हम लोग पिकनिक पे जाते हैं ना, जैसे मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। इस्लामाबाद तो आप जाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन एरिया से बाहर लोग फार्म हाउस में या चले जाते हैं ना पिकनिक मनाने। तो वो इस तरह ईद मनाने गई थी कौम। तो हज़रत इब्राहीम ने जाकर वो सारे बुत तोड़ दिए, क्योंकि उनका बिलीव था ये जो बुत हैं ये हमारे गॉड हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो वो तो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सके। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही मैसेज देना था
کہ یہ بت تو خود کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. سارے بت مل کر، یہ جتنے اسٹیچوز ہیں، یہ مل کر ایک فلائی نہیں بنا سکتے. فلائی اتنا بھی نہیں. اگر ان کے اوپر وہ مکھی فلائی بیٹھ جائے اس کو اڑا بھی نہیں سکتے. تو یہ کدھر سے گاڈ ہو جائیں وہ گے؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی تو میسج. پانی نہیں پی سکتے. ہاں جی، تو میسج ہے نا یہی وہ تو. اپنی ایسے بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو جب قوم ہم نے روبوٹس تو بنا لیتے ہیں. یہ جو روبوٹس ہیں نا، یہ انسان نے بنائے ہیں، لیکن روبوٹ نے تو انسان نہیں بنائے نا. اور یہ روبوٹ کسی وقت بھی چونکہ سسٹم ہے فیل ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اس کو الیکٹرک سے یا بیٹری سے رکھا ہے، ریموٹ خراب ہو جائے تو کام کریں گے نہیں. اگر اس طرح کا ہیومن ٹائپ والا نہیں. وہ تو نیچرل تو صرف اللہ بناتا ہے. آپ کا کوئی آرگن، جیسے بعض لوگوں کی، کچھ لوگوں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ دوسری ہڈی لگا دیتے ہیں جو ریئل نہیں ہوتی ہے، میٹل کی یا کسی اور چیز کی، تو وہ نیچرل ورک تو نہیں کرتی نا. میں چیک کروں. صحیح ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح رکھے. اچھا، یہاں ایک میسج دوں گا. آپ مجھے کون سی اسٹوری سنا رہے تھے؟ جی سنا رہا ہوں نا. یہ جو ہم کرتے ہیں نا، اس طرح ون ویلنگ کر لیتے ہیں، یا بچے ایسا کھیل کھیلتے ہیں جو ڈینجر ہوتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں، اس لیے میں آئی کین ڈرفٹ اینڈ مجھے آ گیا تھوڑا سا. بیٹا اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو کہاں سے دوبارہ بنے گی؟ نہیں بن سکتی. کیئرفل ہونا چاہیے نا. میں گرا ہوا بھی ہوں پہلے بائک سے. تو اس کے بعد آپ کیئرفل ہو گئے ہوں گے نا. میں وہ ہوا تھا کہ کیونکہ میں اور میرے فرینڈ بس بائک پہ جا رہے تھے تو میری ویل کسی طریقے سے اس کی ویل سے ٹکرایا، پھر ہم دونوں گر رہے تھے. جی، تو ابھی تو آپ کے پاس نیچرل باڈی ہے نا، اسٹرینتھ ہے. پھر آپ کی اگر ہڈی ٹوٹ گئی، ساری عمر آپ بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان. تو ہم کو کیئرفل ہونا چاہیے نا، کبھی بھی غلط حرکت نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو حضرت ابراہیم کی اسٹوری وہ جو سنا رہا تھا نا، جب انہوں نے سارے بت توڑ دیے تو اس نیشن کو بہت برا لگا. تو وہاں نمرود تھا کنگ، اس کا نام تھا نمرود. وہ بھی پوری انٹائر ارتھ کا کنگ تھا، نان مسلم تھا. وہ اپنے آپ کو سجدہ بھی کراتا تھا، اپنے آپ کو گاڈ ڈکلیئر فرعون کرتا. کتنا تھا؟ جی فرعون سے پہلے تھا. لیکن فرعون کتنا تھا؟ جی نمرود اس کا نام تھا. ایول. بہت ایول تھا. میں نے آپ کو ایک اسٹوری سنائی تھی، آپ نے اس میں والکینو کا کہا تھا نا کہ والکینو میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، یاد ہے نا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. تو نیشن نے جب کمپلین کی اور حضرت ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے تو اس کو نمرود کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ یا تو مجھ کو گاڈ ایکسیپٹ کرو ورنہ تم کو مار دیں گے. تو نبی نے کہا کہ میں تو صرف اللہ کو مانتا ہوں، کسی اور کو تو گاڈ نہیں مان سکتا. تو انہوں نے بہت بڑی آگ لگائی، بہت بڑی، اتنی بڑی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا بڑا؟ یہ آپ سمجھو 1 مائل بھی اگر سمجھو تو کم ہے. 1 مائل، لکڑیاں، آگ. 1 مائل؟ جی، اسکائی پہ جو برڈ فلائی کرتے تھے نا، وہ بھی اس کی ہیٹ سے جل جاتے تھے. سو بیڈ. وہ سٹی ابھی تک ہے؟ وہ سٹی تو ہے لیکن وہ آگ تو ختم ہو گئی نا. لیکن وہ بلیک کی طرح، وہ نیچے اس کا وہ ایریا ہے، اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا اس نمرود نے. کیوں؟ کہ اس کو گاڈ ایکسیپٹ نہیں کیا، اللہ کو مانتے تھے، یہ اس کو پسند نہیں تھا. تو جو اللہ کے بیلوڈ ہوتے ہیں نا، ان کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، ان کو بہت تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں. اللہ کو مانتے تھے، اللہ نے ٹیسٹ کیا، آگ میں ڈالا. جب آگ میں ڈالا نا تو ان کا ہارٹ سیٹسفائی تھا. اللہ نے آگ کو آرڈر دیا، قرآن میں قلنا یا نار کونی بردم و سلامن. وہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتا ہے. ان کو اتنا مزہ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ، ہم اس کے لیے نا ایسے لفظ نہیں بولتے،
اس کو مزہ آیا ہوگا نا, کیونکہ وہ تو کریٹر ہے. یہ ہم لوگ اپنے لیے بولتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی پاورز کسی کو دینی ہو تو وہ دے سکتے ہیں. سم, ناٹ فل. اللہ دیتا ہے جتنی اللہ چاہتا ہے. تو اللہ نے اپنی کوئی پاورز نہیں دی جی نبی کو؟ نبیوں کو دیتا ہے نا وہ پاور. میں نے آپ کو بتایا نا, ہمارے نبی نے مون اسپلٹ کیا تو اللہ نے پاور دی تھی نا. انہوں نے وہ جو سورج تھا اس کو واپس لائے, وہ تو اللہ نے پاور دی تھی. ہیون میں اتنا مزہ آئے گا. جی ہیون میں تو آپ کچھ بھی مانگے تو بس آ جائے گا. جی جی, اور آپ اڑ بھی سکیں گے. تو اس کے جانے کے لیے پھر ہم کو نماز پڑھنی ہے, اچھے بہت کام سارے کرنے ہیں. کتنا بڑا ہے ہیون؟ ہیون کی جو width ہے نا وہ ایکول ٹو 7 اسکائی اینڈ ارتھ. صرف چوڑائی 7 آسمانوں, مطلب کہ لائک انفینٹ. آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. انفینٹ مطلب انفینٹ بھی شاید وہ ورڈ چھوٹا ہے, وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. انفینٹ کا انفینٹ. ہاں جی, گڈ. انفینٹ کے انفینٹ سے بھی بڑا. جی گڈ, شیش نے بہت اچھا میننگ بنا لی. مطلب لائک بہت بڑا ہے کہ سٹاپ ہی نہیں ہو سکتا. ہاں, میں اسٹوری کمپلیٹ کر لوں. حضرت ابراہیم کو نا اس میں آگ میں ڈال دیا. یہ جو آپ کے آج کینن ہوتی ہے توپ, جانتے ہیں کینن؟ جی. اس طرح کی انہوں نے مشین بنائی تھی, اس میں ڈال کے تھرو کیا تھا آگ میں. لیکن اللہ نے اس آگ کو آرڈر دیا, وہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی, کول ہو گئی. آگ نے ان کو جلایا نہیں, برن نہیں کیا. اس لیے میں سوچا ہارٹ سیٹسفائیڈ اس سے کیسے ہو سکتا ہے, جی ورنہ تو بہت. تو اللہ پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ بچائے تو گا. پھر وہ فائر کیا بن گئی, فریز ہوگی؟ نہیں, ان کے لیے بالکل فریز ہو جاتی تو ٹھنڈی بھی تو نہیں برداشت ہوتی. تو وہ کولنگ ہو گئی, یعنی بہت کمفرٹیبل ہو گئے اس میں. گارڈن, وہ گارڈن بنا دیا اللہ نے. اس سے بھی بہتر. یہ تو جتنا ہے, جب اللہ نے ان کے لیے بنایا ہوگا تو اس میں تو بہت کوالٹی ہوگی نا. تو وہ ہیون کا گارڈن تھا. اللہ نے اس کو ہیون ٹائپ بنا دیا تھا. لکس لائک, ناٹ ریئل بٹ لکس لائک. تو ہیون کا آئیڈیا ہے آپ کے پاس؟ بہت ہی اچھا ہے کہ لائک اس کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے. تو جانے کا شوق ہے؟ کس کو نہیں ہے؟ کس کو نہیں ہے. تو اس کے جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھے کام. لیکن ہیل میں سب سے بری چیز ہے کہ آپ اس سے وہ بھی نہیں ہو سکتے, لائک یوز ٹو اٹ بھی نہیں ہو سکتے. اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو ہیون میں جانے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے نا. اگر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں ہیل میں بھی تو وہ معاف کریں گے, اگر آپ کے پاس ایمان ہوگا تو. اب مجھے شیش میاں بتائیں گے کہ آج کی پوری اسٹوری سے کیا میسج انہوں نے سیکھا. اپنے سارے دوستوں کو بتائیے. کہ ہمیں بلیو کرنا چاہیے صحیح پہ. اللہ کے سوا کوئی کریٹر نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی کریٹر نہیں ہے. کوئی ورتھی آف ورشپ نہیں ہے. ہیون میں جانا چاہیے. ہیون میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھے کام کرنے ہیں, غلط کام نہیں کرنے. آپ نے بھی سیکھا ہوگا پیارے بچوں, یہ باتیں جو ہیں اگر یاد کر لیں گے نا تو لائف بہت اچھی ہو جائے گی, بہت مزہ آئے گا اور آپ اچھے انسان بنیں گے. سب آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کو بھی خوشیاں ملیں گی. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. شیش میاں کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں نئی اسٹوری کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے اور علامہ انکل سے اور مزے کی اسٹوری سنیں گے. اللہ حافظ علامہ انکل. اللہ حافظ.